बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या का नबुदु व या का नस्ताईन। जी उमर साहब, आज आप बताएंगे तोशाखाना केस 2 की जो आज वो सुनवाई हुई है उसमें उन्होंने इमरान खान साहब को ज़मानत दे दी है, उनकी रिहाई का हुक्म दे दिया है। तो अब क्या कहना चाहेंगे कि खान साहब भी कल रिहा हो जाएंगे कल तक? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल इमरान खान रिहा तो नहीं होंगे अभी, क्योंकि इमरान खान के ऊपर तोशाखाना 2 में ज़मानत मिल चुकी है इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। ठीक है, तो इमरान खान के ऊपर 9 मई के 12 मुकदमे इमरान खान के ऊपर किए हुए थे। ठीक है, जिसमें 4 में से इमरान खान को लाहौर हाई कोर्ट से ज़मानतें मिली हुई हैं। तो 8-9 मई के केस की 30 तारीख को केस लगे हुए हैं ज़मानत के लिए। तो वो ठीक है, लेकिन इमरान खान की आजकल आपको पता है और भी बड़ा कुछ चल रहा है पाकिस्तान के अंदर। आज हम एक और भी देख रहे थे, ये मुचलके वगैरह इमरान खान के जो हैं ज़मानतों के कल 10-10 लाख के मुचलके जमा कराने वो हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद इमरान खान को देखिए, अगर हुकूमत जब उसने ये बात जो रिहाई होने वाली बात है, इमरान खान को रिहा होने वाली बात, तो आपको इस बात का इल्म होना चाहिए कि पिछले 2 साल 1.5 साल से इमरान खान बुगज़े को झूठे केसों के अंदर भी वो अदालतों का सामना कर रहा है और बाइज़्ज़त बरी हो रहा है, क्योंकि झूठे केस हैं। जब वो कोई थोड़ी देर चलते हैं, महीना 1.5 महीना चलते हैं, इनका मकसद भी सिर्फ और सिर्फ यही है, इमरान खान को अंदर रखने का मकसद है। और केस तो बच्चे बच्चे को पता है, झूठे सियासी केस है हैं जो उसके ऊपर किए हुए हैं। तो सॉरी, सिर्फ उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को जेल के अंदर रखना गया है इनका। ठीक है, अब 9 मई के 8 मुकदमे हैं। ठीक है, वो 30 तारीख लगे हुए हैं, तो उसमें भी ज़मानतें हो जाएंगी। लेकिन इनके पास आपको पता है ये अपना मंडेट जो इन लोगों जैली मंडेट से आपको पता ही आए हुए हैं 47 के तरीके से। क्योंकि इनको पता है भी इमरान खान बाहर आएगा, तो जिस दिन इमरान बाहर आएगा उस दिन ये वैसे ही मुल्क से दौड़ जाएंगे, क्योंकि उनको पता है ये जैली मंडेट के साथ आए हुए हैं। तो दूसरी बात है 24 तारीख जो इमरान खान की कॉल है। देखिए, इमरान खान की कॉल जो 24 तारीख की है, इमरान खान ने पूरी दुनिया में एहतजाज होने जा रहा है। 23 तारीख से शुरू हो रहा है एहतजाज। लंदन, अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, मतलब पूरी दुनिया से एहतजाज होने जा रहा है। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड होने जा रहा है एहतजाज का, वर्ल्ड रिकॉर्ड, क्योंकि पूरी दुनिया का पॉपुलर लीडर है इमरान खान। बिल्कुल 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 शेड्यूल दे दिए हैं। और आज मैं एक और भी तमाशा देख रहा था। जो इस्लामाबाद पुलिस है जनाब, वो रोड के ऊपर निकल के नारे लगा रहे थे, तकबीर के नारे लगा रहे थे, नारा तकबीर, अल्लाह अकबर, DPO जिंदाबाद जनाब फलाना। मतलब वो अपनी अवाम के खिलाफ बयान दे रहे। DPO तो बयान नहीं दिता है इस्लामाबाद जो है IG, वो की कह रहा है भी हम अगर ये आ रहे हैं ना तो हम 50,000 आदमी जनाब खड़ा कर देंगे पुलिस एहलकार। देखें, ये पंजाब पुलिस, ये इन लोगों ने अपने ओहदे के ऊपर रहना है। ये सियासी लोग तो आते हैं जाते हैं, इनका काम होता है अपने आइन और कानून के दायरे के अंदर रहकर अपने काम करना चाहिए। ये अपने अवाम को ये क्या मैसेज दे रहे हैं, ये जो DIG है इस्लामाबाद। देखें, इससे नफ़रतें फैल रही हैं, नफ़रतें हो रही हैं अवाम के दिलों के अंदर। आप लोग ये चीज़ें नफ़रत डाल रहे हैं। आप ऐसे बयान ना दें, क्योंकि आप एक सरकारी ओहदे पे आप खड़े हुए हो। आप लोग सियासतदान नहीं, आप लोग एक आइनी ढांचा है आप लोगों का। ठीक है, आप लोग हुकूमत के मुलाजम हो, एक हुकूमत जाएगी दूसरी आएगी, लेकिन आप लोगों ने तो वहाँ रह कर ही काम करना है। वो आपका ये काम नहीं बनता ऐसे बयान देना, सियासी बयान देना कि वो ऐसे करेंगे। अवाम का पूरा मन एहतजाज करना हमारा आइन और कानून हक देता है, इजाज़त देता है। लेकिन आप ये आगे से जो ये बात कर रहे हैं, आप ये सारा गलत बात कर रहे हैं। आपको ऐसी बात शोभा नहीं देती। ठीक है, जो 8 फरवरी को आपको 24 तारीख को, अभी 24 नवंबर को पूरा पाकिस्तान आपको पता है आ रहा है, पूरा पाकिस्तान आ रहा है, क्योंकि ये फाइनल कॉल है। फाइनल कॉल का मतलब क्या है? फाइनल कॉल का मतलब है
عمران خان کے آپ دیکھیں نا، عمران خان نے 3 مطالبے آگے رکھے ہوئے، اس نے جائز ہیں اس کے مطالبے جو اس نے رکھے ہوئے، اس نے کہا میرا مینڈیٹ میرا واپس کیا جائے، اور دوسرا عدالت ہماری عدلیہ جو انہوں آرٹیکل جن پتہ ہے 26 آئینی ترمیم انہوں نے جو کی ہے وہ بیک کی جائے، عدلیہ کا جو سٹیٹس ہے وہ بحال کیا جائے، ہاں جی وہ سٹیٹس عدالتوں کا بحال کیا جائے سپریم کورٹ کا آئین اور قانون کی بالادستی جی۔ تو تیسرا اس نے کہا جو سیاسی قیدی ان لوگوں نے گرفتار کیے ہیں ان کو رہا کیا جائے، ان کے جائز مطالبے ہیں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے اس ملک کے اندر جائز والی تو بات ہے نہیں نا، جو بھی کر رہے گا آپ کو پتہ ہے اپنی طاقت دکھا رہے گا، طاقت دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں میں کتنا طاقتور ہوں، لیکن ان کو اس بات کی سمجھ ہے نہیں میرا خیال ہے۔ اور طاقت ہوتی ہے عوام کی، جمہور ہوتی ہے عوام، جمہوریت عوام کہتے ہیں یا تو اگر خان صاحب رہا ہو جاتے ہیں کل، تو انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بھئی یہ جو 24 نومبر ہے یہ موقع نہیں ہوگی، اس کو بلکہ میں خود لیڈ کروں۔ بالکل خود لیڈ کرے گا، اور بالکل اس نے عمران خان نے یہ آج بلکہ علی امین گنڈا پور نے دوبارہ اب دیکھیں نا، پہلے بھی جو یہ حکومت ہے کتنی بار ان لوگوں سے وعدے کر کے تو مکر جاتی ہے، ہاں تو اس ٹھیک ہے، متعلق بیان آیا ہاں کہ علی امین گنڈا پور نے کہا ہے کہ بھئی بانی پی ٹی آئی کی رہائی ہوگی تو ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ بالکل اس دفعہ انہوں نے اپنا فرنٹ پہ آگے کھیلے نا، پہلے بیک پہ کھیلتے تھے، حکومت کی بات مانتے وہ چلے جاتے تھے یا وہ بات مان لیتے تھے، پھر بعد میں حکومت اپنی وعدے سے مکر جاتی ہے۔ اب اس دفعہ انہوں نے لگے کہ فرنٹ پہ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا مطالبہ ہے، پہلے سب سے پہلے عمران خان کو رہا کریں، باتیں بھی انہوں نے کھلے رکھ لی ہیں، بالکل لیکن اپنی شرائط ان کا مذاکرات ہمارے شروع ہوں گے، پہلے آپ عمران خان کو رہا کریں، بالکل اس کے بعد ہم مذاکرات بالکل بیٹھ جاتے ٹیبل پہ تو۔ لیکن آپ کو پتہ ہے یہ سارا کچھ کیا ہی اس لیے جا رہا ہے کیونکہ عوام کی طاقت، ابھی دیکھیں نا بنگلہ دیش کے اندر کیا ہوا ہے، بنگلہ دیش کے اندر عوام نکلی ہے، عوام نے بڑے بڑے جو 20-30 سال کے برج ہے سارے گرا دیے، اس ٹائم ادھر حکمرانی کن دی، عوام دی ہے، جمہور دی ہے، جمہوری ملک ہے نا، جمہوری ملک دیتے عوام دی مطلب طاقت ہوتی ہے۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں اس ملک کے اندر طاقت، عوام کی طاقت کو روندا گیا ہے، ایک تو 8 فروری کو روندا گیا، اس کے منڈیٹ کو روندا گیا، پاؤں کے نیچے روندا گیا ہے، بوٹوں کے نیچے روندا گیا ہے۔ 8 فروری کو عوام 24 کروڑ عوام کے منڈیٹ کو، عوام نے جس کو ووٹ دیا تھا اس کو ان لوگوں نے پکڑ کے جیل کے اندر ڈال دیا، اس کی پارٹی کو مارا کٹا، ابھی تک آپ کو پتہ ہے ظلم و بربریت ہو رہی ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے، کیوں ہو رہی ہے؟ جو ان کا آئینی حق کیا ہے اپنا منڈیٹ، ابھی تک دیکھیے جو دھاندلی والے کیسز ابھی تک نہیں لگے، وہ عطر میں اللہ وہ کیس سن رہا تھا، عطر میں اللہ تو اس بینچ سے باہر نکال دیا۔ بات کرنے کا مسئلہ ہے اس ملک کے اندر آئین و قانون ہوئے گا تو اس ملک یہ ترقی کرے گا نا، یہ آئین اور قانون ہوئے گا تو یہ ملک سیاسی استحکام ہوئے گا تو معاشی استحکام آئے گا، انصاف، رول آف لا، یہ چیزیں ہوئیں گی تو یہ چیزیں ساری کچھ یہ بحالی ہوگی، ورنہ دیکھیں ملک کا تو ویسے ہی بیڑا گرک ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے اکانومی تباہ، ملک کی کاروبار ہے نہیں، مہنگائی عروج پہ، بے روزگاری عروج پہ، تو صرف ایک ہی بات ملک کے اندر چل رہی ہے، پی ٹی آئی کو ختم کیسے کرنا ہے، پلان منصوبے بنا رہے ہیں، حالانکہ پی ٹی آئی اپنا پورا من احتجاج جو ان کا آئین حق دیتا ہے وہ تو اپنا حق لینے کے لیے بات کر رہے ہیں نا، لیکن جو آگے سے ان کو روکنے کی جو بات کرے وہ غیر آئینی ہے، وہ غیر آئینی ہے نا، کیونکہ یا تو آئین یا تو اس ملک کے اندر کہہ دے بھی جمہوریت نہیں ہے، تو ماشاء اللہ لگا ہوا ہے تو پھر بھی بات سمجھ آتی، جب ماشاء اللہ نہیں لگا ہوا، جب ملک کے اندر جمہوریت ہے، جمہوری ملک ہے، وزیر اعظم ہے گیا، تو پھر وہ آئین اور قانون حق دیتے ہیں پورا من احتجاج کرنے کا، تو پورا من احتجاج ہی تو کرنا آ رہے ہیں، فائنل کال ہے، وہ احتجاج کریں گے، اپنے مطالبے کریں گے، ادھر دھرنا دیں گے، سب کچھ کریں گے اپنا حق اپنا لینے کے لیے۔ تو ہم یہی بات ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں جس کے پاس طاقت ہے اس بات کو سمجھیں، عوام کا سمندر آ رہا ہے، 24 تاریخ کو پوری دنیا میں احتجاج ہونے جا رہا ہے، امریکہ، لندن، میں نے کہا پوری دنیا میں ہو رہا ہے، 35 ملکوں میں احتجاج ہو رہا ہے، تو صاحب لال ہے 35 ملک، جب ایک ہی وقت 24 تاریخ کو جب 35 ملک کے اندر احتجاج ہوئے گا تو مجھے بتائیں یہ اسٹیبلش، یہ پورے پاکستان کی جو ہمارے طاقتور ہیں ان کے اوپر بڑا پریشر ہے باہر کا، آپ کو پتہ جو رجیم چینج والا ہے جو بائیڈن، وہ تو آپ کو پتہ جا رہا ہے، چلا گیا، اب ڈونلڈ ٹرمپ آ رہا ہے، تو وہ آپ کو پتہ وہ اس چیز کو مانتا نہیں ہے، اس نے تو آپ کو پتہ جو بھی جس نے بھی اس کے، کیونکہ یہ معاملات اس کے ساتھ بھی ہوئے جو عمران خان کے ساتھ ہو رہے ہیں، تو وہ اس چیز کو بڑا وہ سختی سے لے گا، جس دن دیکھیے وہ آتی ہے اس نے آ کے حلف وغیرہ اٹھا لے، آ کے بیٹھ جائے گا اپنے عہدے کے اوپر،
کچھ دیکھ لیں اس ملک کے اندر بڑا کچھ چینج ہو جائے گا, بڑا کچھ چینج ہو جائے گا. میری گل یاد رکھیں. یہ ڈونلڈ لو رنگیت یہ سارے آپ کو یہ صفائیاں دے پھرنے گے تو ان کو وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے پوچھنا ضرور ہے ان سے. یہ مت بھول جائیں, یہ بھول لینا بھی, کیونکہ یہ نون لیگ نے بڑے اسٹیٹمنٹ دی ہوئے, بڑے ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف بیان دیے ہوئے ہیں. وہ اس کے سامنے آئیں گے, وہ ان سے ضرور میری بات یاد رکھیے, ان سے پوچھے گا آجا بھائی یہ تم ہی یہ حادثے کرتے تھے نا, تو یہ ٹویٹر پہ کرتے تھے نا, یہ آپ ایس ایم ایس کرتے تھے. تو امید کرتے ہیں انشاءاللہ اس ملک اور امن طریقے نال انشاءاللہ عوام کا حق عوام کو ملے گا. کوئی آگے سے سختی نہیں ہوگی. اللہ نہ کرے اس ملک کو اللہ پاک سلامت رکھے اور عوام اور جمہوریت اس ملک کے اندر قائم رکھے اللہ پاک. عوام کا حق عوام کو ملنا چاہیے, آزاد ہونا چاہیے, ہر کوئی عدلیہ آزاد ہونی چاہیے, تو پھر ہی ملک ترقی کر سکتا ہے, ورنہ ہر بندہ پریشان ہے. تو بس آج کی یہی ہے. تو انشاءاللہ اگر ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو لائک شیئر اور چینل میرے کو لازمی سبسکرائب کریں. امت راج جاٹی ولاگ دیکھیں, اس جو حالات چل رہے ہیں اس حالات دے وچ ویڈیو بنانی یا بات کرنی اتنی آسان نہیں ہے, ٹھیک ہے, بہت مشکل ہے. لیکن بات اللہ پاک دا فرمان, حضرت علی کا قول ہے, اگر آپ لوگ ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکے, اگر زبان سے روک سکتے تو دل میں لازمی برا رکھے ہیں. ہم اپنے ہاتھ سے کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن ہم بول رہے ہیں. یہ بولنا جو وقت دور اس ٹائم پاکستان کے اندر چل رہا ہے اتنا آسان نہیں ہے, ٹھیک ہے. اپنی حق کی آواز بلند کرنا بہت مشکل ہے. ہم آپ سے یہی ریکویسٹ کرتے ہیں, آپ ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں, کمنٹ کریں اور چینل میرے کو لازمی سبسکرائب کریں. امت راج جاٹی ولاگ. انشاءاللہ ملیں گے کل, اور انشاءاللہ احتجاج بھی جا کے آپ کو کوریج کر کے دکھاؤں گا انشاءاللہ, اور ادھر کا بھی سارا منظر دکھاؤں گا, زندگی رہی تو انشاءاللہ. تو اجازت دیجیے, السلام علیکم.